السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکالر میں مفتی نعیم اللہ حقانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ الفوز القبیر کا 5واں لیکچر ہے۔ ہم اس میں سے الفوز القبیر کے پہلے باب کے فصل اول میں سے دوسرے نمبر پر جو علم المخاصمہ ہے اور پھر علم المخاصمہ میں سے جو دوسری نمبر پر گمراہ فرقہ یہود کی ہے، ہم اس کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے۔ بفضل اللہ انٹرویو کے تمام سوالات کلیئر ہوں گے۔ سب سے پہلے ان کے چند گمراہیوں پر مختصراً نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، یہود یہ تورات کے احکام میں تحریف کرتے تھے۔ نمبر 2، کتمان آیات کرتے تھے۔ نمبر 3، افتراء یعنی من گڑت باتیں تورات میں شامل کرتے تھے۔ نمبر 4، احکام کی پابندی میں سستی سے کام لیتے تھے۔ نمبر 5، مذہبی تعصب میں بہت آگے تھے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ نمبر 7، بہل اور حرص میں مبتلا تھے۔ نمبر 1، تحریف کرتے تھے، یعنی انہوں نے تورات کے اندر تحریف کر دیا تھا۔ شاہ صاحب یہود کی تحریف معنوی کے قائل ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تورات کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی کرتے تھے، الفاظ کو نہیں بدلا، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک یہودیوں نے تورات کے الفاظ اور معنی و مفہوم میں تبدیلی کی ہے۔ تحریف کی مثال، جس طرح یہود کہتے تھے کہ بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، انہوں نے کہا کہ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ مگر چند روز، اور اس کی وجہ اور دلیل وہ یہ ذکر کرتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ قرآن میں اس کا رد ہے، یعنی قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک هم فیہا خالدون، بے شک جس نے برا عمل کیا اس کی گناہ نے اسے گھیر لیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو شخص برا عمل کرے اس کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ کسی کو ذاتی برتری کی وجہ سے یہ مقام حاصل نہیں ہوگا کہ جہنم کی آگ کی وجہ سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ یہ تحریف معنوی کی مثال ہے شاہ صاحب کے نزدیک، یعنی یہود یہ سمجھتے تھے کہ اللہ، آخرت اور رسالت پر ان کا ایمان اگر مکمل طور پر نہ بھی ہو، پھر بھی ہم کچھ دن دوزخ میں رہ کر انبیاء کی شفاعت سے نجات پائیں گے۔ یہ تھی جی اسکالر یہود کا جو تحریف معنوی۔ نمبر 2، یہود کی جو دوسری گمراہی تھی وہ افتراء کی تھی، یعنی من گڑت احکام گڑھ لیتے تھے، اور احکام گڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو چیز اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی تھی، اس کی علماء پہلے اس چیز کو رواج یعنی عام کر دیتے تھے تاکہ لوگ اس پر عمل کر لیں۔ عمل کرنے کے بعد یہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا اس کے بارے میں اتفاق ہے، جس طرح اجماع کی ایک صورت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اکابرین کا اس پر اتفاق ہے، لہٰذا یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ افتراء کی ایک مثال شاہ صاحب نے بیان کی ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار جو انہوں نے کیا ہے، اس پر انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی ہمارے سلف کا یہ قول ہے، یعنی ان کی یہ اقوال ہے، وہ بھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے، یعنی کوئی اور دلیل اس کے پاس نہیں تھی سوائے اس کے۔ اصل میں یہودی علماء یہ حد درجے متشدد تھے۔ شارع جو اللہ ہے اس کی تشریح کے بغیر کسی مصلحت کی بنیاد پر احکام گڑھ لیتے تھے۔ ان بیہودہ احکام کو پہلے رواج دیتے تھے، پھر اپنی اصلی کتاب یعنی تورات میں پھر اس کو شامل کر دیتے تھے۔ یہودیوں کا جو تیسری گمراہی ہے وہ رسالت محمدی کا انکار، یعنی یہودی یہ رسالت محمدی کے منکر تھے،
کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی یہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، کیونکہ اب تک جتنے انبیاء پیدا ہوئی ہے سب کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو بنو اسماعیل سے تھا، اس وجہ سے وہ رسالت محمدی کے منکر تھے۔ یہودیوں کا چوتھا گمراہی کتمان آیات، یعنی وہ تورات کی آیتوں کو چھپاتے تھے۔ جس طرح عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھے تھے، یہودی آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کے متعلق پوچھا کہ آپ کی شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات میں یہ ہے کہ منہ کالا کر کے گدے پر سوار کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے۔ انہوں نے رجم وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ تورات میں یہی قرآن والا حکم تھا، یعنی رجم کا حکم تھا۔ عبداللہ بن السلام نے کہا کہ تورات میں رجم کا حکم ہے، تو پھر جب تورات کو لایا گیا تو انہوں نے اس رجم والی آیات پر ہاتھ رکھا، چھپانے کی کوشش کی۔ یہ کتمان آیت کی مثال ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہودی علماء موجودہ زمانے میں، یعنی علماء سو، یعنی اس کے ساتھ اس کی مماثلت ہے، یعنی علماء سو جو موجودہ زمانے میں ہے یہ یہودی علماء کا نمونہ ہے۔ یعنی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تحریفی معنوی کرتے تھے، یعنی فاسد قسم کی تعویلات کرتے تھے، یعنی کسی آیت کے معنی کو اس کے اصل معنی کے علاوہ پیش کرنا، یہ تحریفی معنوی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی الفوز الکبیر میں شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے، وہ انٹرویو کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ انبیاء کی شریعتوں میں یہ اختلافات کیوں ہے، یعنی ان سب انبیاء کی شریعت ایک کیوں نہیں ہے؟ اس کی جواب اس مثال میں ہے۔ جس طرح حکیم ہوتا ہے یا جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے، جب وہ دو مریضوں کا علاج کرتا ہے، ایک مریض کے لیے ٹھنڈی دوا اور غذات تجویز کرتا ہے جبکہ دوسری مریض کے لیے گرم دوا اور غذات تجویز کرتا ہے، مقصد دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ کہ مریض صحت یاب ہو جائے۔ بالکل اسی طرح حقیقی حکیم اللہ رب العالمین ہے۔ جب اللہ نے چاہا کہ نفسانی امراض کی مریضوں کا علاج کیا جائے اور ان کی طبیعتوں کی اصلاح کیا جائے تو انہوں نے مختلف معالج، مختلف ڈاکٹر، مختلف حکیم، یعنی انبیاء ہر زمانے کے مختلف اقوام کی طرف بھیجے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر ایک نبی کو ایک نسخہ یعنی ایک شریعت بھی دیا ہے کہ اس کے ذریعے یعنی ان سارے لوگوں کا علاج آپ کر دیں۔